اسی لیے تو انبیاء ترستے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہوتا ہے۔ آج امت کو فکر ہی نہیں۔ آج امت مدینہ منورہ میں، روضہ رسول پہ، مسجد نبوی میں اپنے سیاسی لیڈر کو عزت دینے کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی مسجد کے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ یہ کل کیا منہ دکھائیں گے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو؟ کیا تمہیں تمہارے لیڈر جنت میں لے کے جائیں گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسا مقام اور ایسی جگہ جہاں اونچی آواز سے بولنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں جا کے الڑ بازی کی؟ کوئی وہ لاری اڈا تھا؟ کوئی وہ پیر بدائی اڈا تھا؟ یا بے حیاؤ تمہارا ڈی چوک تھا کہ وہاں تم نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی عزت اور حرمت کو پامال کیا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر جو مسلمان حضور علیہ السلام کے روزے پہ درود و سلام پڑھتا ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اس کو سنتے ہیں۔ آپ نے کیا سنایا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ مدینہ منورہ ہے کیا؟ او ظالم کے بچوں، مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ کی قسم، مدینے کا احترام کرنے والوں نے مدینے میں کبھی جوتا بھی نہیں پہنا۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا ہے؟ یہ تو خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے، مجھے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی شہباز شریف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی عمران خان سے کوئی ہمدردی ہے۔ ہمارے لیے سب ایک ہیں اور دونوں سچ کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، دونوں لٹیرے، لیکن کم از کم آقا دو جہاں کے روزے کا تو حیا کرو، حضور علیہ السلام کے مدینے کا تو حیا کرو، اس کا بھی تمہیں حیا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جنت میں جا کر وہاں بھی تم نے الڑ بازی کی۔ جنت ہے جنت مدینہ۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہوں، یار مدینے میں تو لوگ بھوکا رہنا برداشت کرتے ہیں، پیاسا رہنا برداشت کرتے ہیں، باپ کے قاتل کو دیکھ کے آنکھیں چھپا دیتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ آخر یہاں بھی کوئی چیز ہے؟ پتہ نہیں اس شخص نے اپنے چاہنے والوں کو کیا فکر دے دی ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی پاسداری ہے۔ علماء کی بے ادبی کرتے 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 اب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ تک پہنچ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بے ادبی تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ چلو علماء کو گالیاں دی، برداشت، اولیاء کو گالیاں دی برداشت، لیڈروں کو گالیاں دی برداشت کرنے والی بات ہے۔ اور ظالموں، جس کے صدقے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، آقا دو جہاں کے صدقے اللہ نے پاکستان دیا، ان کی گستاخی پہ بھی اتر آئے ہو۔ حضور علیہ السلام کی مسجد سے بھی تمہیں حیا نہیں آیا۔
حضور کے شہر سے بھی تمہیں حیا نہیں ہے؟ مدینہ میں اللہ اکبر، اگر انسان کوئی کتا بھی بھونکے، اللہ کی قسم اس کتے کو بھی جواب دینے کی یا مارنے کی یا چپ کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں وہاں اپنا لیڈر یاد آ گیا ہے، حیا نہیں آئی کہ وہاں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تقدس پہ ایسے لاکھوں لیڈر کی بات چھوڑو، خدا کی قسم لاکھوں باپ آ جائیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور کروڑوں مائیں آ جائیں، آقا دو جہاں کے تلموں کے ساتھ لگنے والی خاک پہ قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہوتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا کیا تم نے؟ مدینہ منورہ، دارالعلوم دیوبند سے ایک عالم دین وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے ہڈی پھینکی، ایک بچے نے اٹھا کر اس ہڈی کو کریدنا شروع کر دیا دانتوں کے ساتھ۔ مولانا نے بلایا، بچے کو بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور پوچھا بچے کیوں پھر رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا مولانا صاحب میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، میں یتیم ہوں۔ مدینے کے ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھا کے پھینکتے ہیں، ہڈیاں پھینکتے ہیں، میں قرید کے چوس کے نوالے لے کر میں گزارا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کے جاتا ہوں، وہاں تمہیں باپ کی شفقت بھی دوں گا، مامتا کی محبت بھی دوں گا، تجھے کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، گاڑی بھی ملے گی، مکان بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ بچے نے ساری باتیں سنی، کہنے لگا مولانا صاحب ہندوستان میں مجھے یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن یہ بتائیں کیا مجھے گنبد خضرا کا دیدار بھی وہاں ملے گا؟ مولانا صاحب کی چیخ نکلی۔ آپ نے فرمایا بیٹے ہندوستان میں تجھے کھانے کو دے سکتا ہوں، پہننے کو دے سکتا ہوں، باپ کی محبت دے سکتا ہوں، ارے ماں کی شفقت دے سکتا ہوں، لیکن گنبد خضرا کا دیدار نہیں دے سکتا۔ بچہ کہنے لگا پھر مجھے مدینے کی بھوک منظور ہے، مدینے کی پیاس منظور ہے، مدینے کی گلیوں میں برانا پا چلنا منظور ہے، لیکن گنبد خضرا کا فراق مجھے منظور نہیں ہے۔ اور بے حیاؤ تم نے کیا کیا؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یہ میری امت کیا کر رہی ہے؟ ان بے حیاؤں کو میرے آداب کا بھی خیال نہیں ہے، ان بدبختوں کو میری مسجد کا خیال بھی نہیں ہے، ان بدفطرتوں کو مدینے کے تقدس کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور کیا کر رہے ہیں، کس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ لڑنا ہے تو پاکستان میں آ کے لڑو، لڑنا ہے تو مدینے سے باہر لڑو، لڑنا ہے تو کسی اور جگہ لڑو، انگلینڈ میں لڑو، یورپ میں لڑو، اور محمد مصطفیٰ کی دھرتی پہ جا کر وہاں بکواسات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو باپ کے قاتل کے ساتھ بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بھائی کے قاتل کے ساتھ بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں تو آدمی قاتلوں کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ تم نے وہاں جا کر لڑائی شروع کر دی ہے۔ اگر اتنی تمہارے اندر جرأت تھی تو اقتدار تمہارے پاس تھا، ان چوروں کو قید کر کے ان سے تم لیتے نا دولت واپس، اس وقت تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ تم نے بھیجا۔ آج تک آصف زرداری کو تم ایک انگلی نہیں لگا سکے، اور تم نے ڈنڈورا پیٹے ہوئے چور 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 چور۔ ٹھیک ہے چور ہیں تو کیا کیا تم نے؟
تمہارے پاس اقتدار آیا، تم نے کہا تھا کہ ہم دولت لے کر پاکستان کے خزانے بھر دیں گے، کہاں بھرے تم نے خزانے؟ کیا کیا تم نے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، مدینہ منورہ ہے، حضرت تھانوی مدینہ منورہ کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ذہن میں بات آتی ہے، خیال آتا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ ٹکڑا اللہ پاک نے زمین سے نہیں لیا، اور بلکہ رب جنت سے اٹھا کے لایا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور ادھر جو سامنے قبرستان ہے، اس قبرستان کو بھی کہا جاتا ہے جنت البقیع۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے، یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے۔ حضور نے تو فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ او لوگو، جنت یہ ہے یا جنت وہ ہے؟ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں۔ مدینہ کی سڑک کے کنارے ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں، اتنے میں دیکھا مجھے آواز آئی تعال، میں قریب آیا، کہنے لگی ٹھہر۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا کچھ مانگتی ہے، اس کو کوئی ریال نکال کے دے دوں؟ اس نے کہا پیسے اپنے پاس رکھ، پیسے اپنے پاس رکھ، میں کوئی بیکارن نہیں ہوں۔ بعض دفعہ میرے دوستو اس لباس میں چھپے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ خرقہ پوش جو ہوتے ہیں نا، حدیث ہے مشکات شریف میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، برانہ پا ہوتے ہیں، اور تم ان کو یوں ہی سمجھتے ہو، لیکن خدا کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے اگر قسم کھا لے کہ کل یہ کام ہوگا، رب کہتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تسی تے سمجھ دو منگنا حال ہے، بیکاری ہے، اس کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتے، ارے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن رب کہتا ہے او میرے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ اگر یہ کہہ دیں او خدا دی قسمیں ہوئے کل بارش ہو سی، خدا تے میں قسمہ دا کفارہ ہونا تے نہ باندھا، میں بارش شروع کر چھڑنا، مڑے تے واجب ہو جلدے کہ میں ان دی قسمہ کو پوری کر کنا۔ تسی تے آتے ان دے کپڑے چنگے نہیں، ان دے بال ٹھیک نہیں، اے آئی ہیں، اے ٹاکیاں لگے دے، اے آئی ہی پھر دے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاگلوں سے کبھی یہ بھول بھی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، کبھی یہ ہو جاتی ہے، بات شائستہ ہو بھی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، بات شائستہ ہو مقبول بھی ہو جاتی ہے، وہ پاگل نہیں ہوندے، اللہ اکبر، تسی پاگل سمجھتے ہو۔ شاعر کہتا ہے ارے جن کو تو پاگل سمجھتا ہے پاگلوں سے یہ بھول بھی ہو جاتی ہے، پاگلوں سے کبھی یہ بھول بھی ہو جاتی ہے، بات شائستہ معقول بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غلام جیلانی صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور یہاں بڑے دور سے تشریف لاتے ہیں، خود ہی تشریف نہیں لاتے بلکہ لوگوں کو آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میرے دوستو فرمایا میں بیکارن نہیں ہوں، بھیک نہیں مانگتی، اماں کیا بات ہے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا تتفکر،
ما تفکر تو اتتفکر، کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ اشرف علی بتا، اور تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ فرماتے میں چوکنا ہو گیا۔ اللہ اللہ، جب میں بولنے لگا اس نے کہا اسکت، چپ ہو جا، خاموش ہو، میں بتاتی ہوں تو کیا سوچتا ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ ارے تو کیا سوچتا ہے؟ کہا تو سوچتا ہے کہ یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے؟ فرمایا یہ مت سوچ کہ یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے، نا نا، او مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، یہ اور وہ کی بات مت کر، اور نبی کا سارا شہر جنت الفردوس ہے۔ اس مدینے سے بھی شرم نہیں آئی ہوئے؟ تم نے کیا سمجھا یہ پاکستان کی گلیاں ہیں؟ مدینے کی گلیاں، مدینے کے درخت، مدینے کی مٹی، مدینے کے پتھر، مدینے کا شہر، مدینے کے ذرات۔ میرے دوست، باقی زمین کے ٹکڑے اور مدینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں کی ہر چیز کا ادب درکار ہے، مدینے کے کانٹوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا کل گستاخوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ تجھے کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ یہ تو پوچھ، اولیاء اللہ سے پوچھ، بو علی کلندر سے جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر۔ کوئی حج کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جا کے ایک کتے کو لات مارتا ہے، لات مار کے آتا ہے، واپس آیا، اللہ والے نے کہا کیا کیا تو نے؟ مدینے میں کتے کو لات ماری۔ کہا مدینے میں اس کتے کی شکل میں اللہ کا ولی تھا۔ یہ تو بعض عجیب حقائق ہیں، عجیب باتیں ہیں، اور شرم نہیں آئی؟ مسجد نبوی میں الڑ بازی کی، مسجد نبوی میں نعرے بازی کی، مسجد نبوی میں وہاں اس کے تقدس کو، مدینے کے تقدس کو پامال کر کے اپنے لیڈر کو خوش کیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک لیڈر کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے، اور اس کے پیچھے پوری پارٹی دوزخ میں جائے گی، اور یہ کہیں گے ھذا سادتنا وکبرانا اضلون السبیل۔ خدایا این است لیڈر سادتنا وکبرانا، است بڑے انہیں سنا سکو راہ تو گمراہ کی تاسا آتہم ضعفین من العذاب، اور ابا جتنا عذاب ہمیں دیا ہے اور ان کی وجہ سے ہم نے تقدس پامال کیا تھا، ان کو دگنا عذاب میں مبتلا کر۔